علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ دعا ہے خلاق عالم جل مجدہ الکریم ہمارا بیٹھنا، دین سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ تو اس آیات بینات کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وقت موت جو حالت، جو ندا، جو آواز انسان کے نفس کو لگائی جاتی ہے، اس کی کیفیت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما رہا ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ خاص بندے ہیں، کچھ خاص نفوس ہیں جن کے لیے یہ اعلان ہے، اور ان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم تزکیہ نفس کا ایک لفظ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، تو ان آیات بینات کے اندر نفس کی کچھ اقسام بیان ہوئی ہیں، اور ان اقسام کے اندر انسان کو بتایا گیا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم اپنے انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ خدا اور اس کے محبوب کے فرمانبردار جو ہے وہ بندے اور امتی بن جاؤ، تو پھر تمہیں اپنے آپ کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت اس انداز سے کرنے پڑے گی جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ اے اطمینان والے جان، اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور پھر اعلان فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ تو اس کی پہلی آیت کریمہ میں آپ ایک لفظ سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس۔ تو یہاں پہ نفس کی ایک قسم بیان ہوئی ہے اطمینان، مطمئنہ، یہ ایک نفس کی قسم ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں راضیۃ مرضیہ، یہ دو قسمیں بیان ہوئی ہیں نفوس کی، اس میں ایک ہے راضیہ اور ایک ہے مرضیہ۔ اس آیت میں، ان آیات بینات میں 3 اقسام نفس کی بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر قرآن پاک کی پوری تعلیمات کو پڑھا جائے تو علماء کرام نے نفس کی 7 قسموں کو بیان کیا ہے۔ اب ہم نے وہ سمجھنا ہے کہ وہ 7 قسمیں کون سی ہیں، اور ہمارا نفس اس وقت کہاں کھڑا ہے، ہم نے اس کی تربیت کر کے اس کو کس مقام پہ لے کے جانا ہے، اور کس نفس کی کیا وصف ہے، اور کس نفس کو کس طرح جو ہے وہ اوپر والے مقام پر لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو علماء کرام سب سے پہلے جو 7 قسمیں نفس کی بیان کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفس امارہ۔ دوسری قسم ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے جس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ 5ویں قسم ہے جس میں نفس کو نفس راضیہ کہا جاتا ہے۔ 6ٹھی قسم ہے جس میں نفس کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے۔
اور 7ویں قسم ہے جس میں نفس کو نفس کاملہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 اقسام قرآن پاک میں جو ہے اگر تعلیمات پڑھی جائیں اور نفس تزکیہ نفس کے حوالے سے جو صوفیاء کرام نے اس کو کیٹیگرائز کر کے اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے، تو یہ 7 قسمیں نفس کی بیان ہوئی ہیں۔ اب نفس امارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نفس جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، تو اس میں قرآن پاک کے 13ویں پارے میں پہلی آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے، وما ابرئ نفسی، کہ میں اللہ سے اس اپنے نفس کی جو ہے وہ برات اختیار کرتا ہوں۔ کس نفس سے؟ وہ نفس جو ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک وہ نفس جو برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ تو اس میں نفس امارہ کا ذکر ہے، تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو برائی کے لیے ابھارتا ہے۔ جب انسان کا نفس اس مقام پر ہو، جب انسان کے نفس کی تربیت نہ ہوئی ہو، جب انسان کے نفس کو جو ہے وہ شریعت کی لگام نہ ڈالی گئی ہو، تو پھر وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کو کیا کرواتا ہے؟ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، طمع پیدا کرتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر جانوروں والی جو ہے وہ رذائل آ جاتے ہیں، اس کے اندر رذائل اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بھیڑیا درندہ ہوتا ہے، جس طرح جو ہے وہ دیگر درندے ہوتے ہیں، تو درندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، حسد اس کے اندر آ جاتا ہے، ہاں جی، اس کے اندر لالچ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری نفس امارہ کی جو ہے وہ وصف ہیں، اور انسان کو یہ اس نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کفار کا نفس ہوتا ہے، اس کے بعد فاسقین جو ہیں، اللہ کے رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں، اور اللہ کے نافرمان جو ہیں، جو حضور علیہ السلام کے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، شریعت کے نافرمان ہیں، یا اسلام میں رہتے ہوئے جو گناہوں پہ مصر رہتے ہیں، یہ ان کے نفس کا ذکر ہے، اور اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس سے جب انسان تربیت کرتا ہے، اس کو شریعت کی لگام ڈالتا ہے، علم سیکھتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نفس کو بدل دیتا ہے اور انسان کو وہ نفس عطا کرتا ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ کون سا نفس؟ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ملامت سے نکلا ہے کہ انسان کے اوپر وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرنے لگتا ہے یا برائی کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ ملامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو شرمندگی دلاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ برائی کر کے اب کوئی اس کو نہ بھی ڈانٹے، کوئی اس کو برا والا نہ بھی کہے، وہ اکیلا بیٹھ کے، اکیلا لیٹ کے، اکیلا تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے، تو اس کا نفس اس کو کہے یار تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، کسی کے دست درازی ہو جائے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی ہو جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے، کسی کی غیبت ہو جائے، کوئی اور نیکی چھوٹ جائے، تو وہ نفس اس کو ملامت کرے، وہ نفس اس کو ملامت کرے، شرمندگی دلائے۔ جب یہ نفس آ جاتا ہے تو پھر بندہ سوچے، اپنے آپ کے اندر وہ غور کرے کہ کیا میرا نفس مجھ کو ملامت کر رہا ہے؟ کیا میرا نفس مجھے شرمندگی دلا رہا ہے؟ اگر بندے کا اپنا نفس برائی پر اس کو شرمندگی نہیں دلا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ نفس امارہ پہ ہے، ابھی وہ نفس امارہ سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے نفس لوامہ پہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ نفس امارہ سے اپنے آپ کو ترقی کر کے نفس لوامہ پہ انسان کو لے آتا ہے اور اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، توفیق ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھے کہ انسان کی ہدایت کا راستہ شروع ہو چکا، ہاں جی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہونا شروع ہو گئی ہے، پھر نفس لوامہ آ جاتا ہے، اور پھر نفس لوامہ کے بعد اگلا نفس جو ہے اس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ نفس ملہمہ الہام سے نکلا ہے۔ ایسا نفس انسان کو ملتا ہے کہ اگر اس سے کوئی برائی ہونے لگے یا ظلم ہونے لگے تو اللہ اس کے نفس کی طرف، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ قدرتی طور پہ الہام ہو جائے، اس کو خواب آ جائے اور وہ اس برائی سے نفس اس کو بچا لے۔ تو یہ انسان کا نفس نفس ملہمہ ہے۔ مثال یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بے شک ہم نے تمہاری طرف نیکی اور برائی کا الہام کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری سرشت کے اندر، تمہارے نفس کے اندر اس کی پہچان کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب اپنے آپ کو پالش کر کے اس نفس کے مقام پہ لے کے آنا ہے کہ انسان کے اوپر الہام کی کیفیت جس طرح ہوتی ہے نا، اس کے دل میں بات ڈال دی جائے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک کام ہے، ایک رستہ ہے، وہ اگر برائی کی طرف جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی یار میں شروع کروں یا نہ کروں،
تو اس کا نفس اس کو الہام اس طرح اس کے نفس پہ آ جائے کہ وہ خود ہی اس برائی سے بچ جائے، تو اس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ یہ مومن کی شان، جب اللہ کی اور اس کے محبوب کے احکام کو مان کے ان کی اطاعت کر کے بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی کرتا رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر بندے کو وہ نفس عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے جس کے اندر انسان کے نفس کو یہ اب یہاں سے جب نفس ملہمہ مل گیا تو اس سے آگے پھر بندے کا راہ تصوف شروع ہو گیا، راہ ولایت شروع ہو گیا، ترقی کا رستہ شروع ہو گیا، اللہ کے قرب کا رستہ شروع ہو گیا، اللہ کی معرفت کا رستہ شروع ہو گیا۔ اور وہ نفس کیا ہے؟ وہ یہ جو نفس اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ اب ملہمہ سے آگے ترقی کی، اس کا نفس اطمینان والا بن گیا، مطمئن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اب وہ برائی چھوڑ کے نیکی کے اوپر مطمئن ہو گیا، اب اطمینان ہو گیا اس کو، اب وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، اب وہ اللہ کے دیے پر راضی ہے، مطمئن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے آپ کو پابندی کروا رہا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ، اور اس کے لیے یہ اعلان ہے۔ پھر اس سے آگے اس کی جو ہے وہ ترقی جب مزید بڑھتی ہے، اللہ کا قرب مزید بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیتم، یہ نفس راضیہ پانچویں قسم ہے کہ تو اس سے راضی ہو گیا۔ یہ اب نفس کا وہ مقام ہے جب بندہ اپنے مالک پر راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر حال میں مومن تو اپنے مالک پر راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ اس پہ اوپر کوئی بھی آزمائش ڈالتا ہے، کوئی بھی امتحان ڈالتا ہے، کسی قسم کے امتحان میں اس کو ڈالتا ہے، وہ آگے سے شکوہ، شکایت، غم و غصہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ مالک کے دیے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نفس راضیہ۔ پھر نفس مرضیہ، کہ ایسا نفس بن جاتا ہے، ایسا تابعدار نفس بن جاتا ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار وہ بندہ بن جاتا ہے کہ پھر رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ دو قسمیں ہیں کہ جن میں بندے کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی معرفت کی وادی میں بندہ قدم رکھ دیتا ہے، خدا کی معرفت اور قرب اس کو مل جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس نفس کاملہ بن جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، ان کی غلامی، ان کی تابعداری میں وہ ابدیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے کرامات کا ظہور بھی کرواتا ہے، اس کو اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر محدود تصرفات بھی عطا کرتا ہے۔ تو اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ اسی نفس کے لیے ہے کہ اپنے نفس کو جب بندہ ترقی جو ہے وہ بتدریج کرتے کرتے نفس کاملہ پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے۔ تو اسی کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میں جنت میں داخل ہو جا۔ تو پھر اس کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے گا۔ تو یہ عظیم نعمتیں ہیں جو ایسے نفس کے، اب ہمیں اپنی طرف غور کرنا ہے، اپنی طرف دیکھنا ہے کہ کیا میں ابھی نفس امارہ پہ ہوں، یا میرا نفس مجھے شرمندگی دلاتا ہے؟ اگر تو شرمندگی نہیں دلاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ ابھی بہت پیچھے ہے، اس نے اپنے راہ ہدایت کی ابتدا ہی نہیں کی۔ اگر اس کا نفس اس کو شرمندگی دلاتا ہے، پھر وہ نیکی پر گامزن ہو جاتا ہے، تو پھر غور کرے اپنی طبیعت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے روکنے کے لیے خود بخود ایسے اہتمام، ایسی تدابیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں قدرت اور فطرت کے اندر کہ وہ بندہ خود بخود اس کے نفس پر الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ برائی کے رستوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی رکاوٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں جو اس کو برائی سے روکتی ہیں۔ پھر یہ نفس ملہمہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر برائی سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو نفس مطمئنہ عطا کر دیتا ہے، اور آگے پھر اس کے مقامات کو بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر توجہ کرے، اپنے آپ کو معرفت کی وادی میں ترقی کے لیے کوشاں رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔